بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمبلی اسکول کی اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، جہاں پر وراثت کو لے کر جو آپسی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس کا ہم حل شریعت کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی جو آپسی جھگڑے ہوتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ برابر نہیں دیا گیا میرے والد کی وراثت میں سے، اور دوسرا بھی یہی کہتا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے، شریعت کو اپنے معاملوں میں فیصلہ کن چیز مانا جائے، اور اس میں ہم قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس سے بھی پہلے اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جب ہم اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر محنت بھی کریں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے جو باتیں میں بتلانے والا ہوں اس کو سنیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور نوٹس بنائیں۔ تو علم وراثت میں حصوں کی تقسیم پر گفتگو چل رہی ہے، اور آج ہم بیٹی اور پوتی کے حصوں پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ پچھلے ویڈیوز میں ذوی الفروض میں سے شوہر، بیوی، ماں باپ، دادا دادی اور نانی کے حصوں پر گفتگو ہو گئی تھی۔ آج ہم بیٹی اور پوتی اور پھر نیکسٹ ویڈیوز میں دیگر ورثاء کے حصوں پر گفتگو کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں بیٹی سے۔ یہاں پر الکافی کی عبارت ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے۔ فَأَمَّا الْبَنَاتُ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانُ وَإِنْ كَثُرْنَ، کہ اگر بیٹیاں زیادہ ہوں گی تو ان کو 2/3 مال ملے گا۔ وَلِلْوَاحِدَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ النِّصْفُ، اور اگر ایک بیٹی ہوگی تو اس کو نصف ملے گا۔ بیٹیاں 2 یا زیادہ ہوں گی تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہوگی تو اس کو نصف ملے گا۔ تو پہلی ایک ہی چیز حل کر لیتے ہیں کہ بیٹی ایک ہو تو نصف ملے گا۔ اب یہ کیا صورت بنتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ، مرنے والی فاطمہ ہے، مرنے والی کا نام فاطمہ ہے، اس کی بیٹی زندہ ہے اور باپ زندہ ہے۔ تو بیٹی یہ ایک ہی ہے، اس کو نصف دے دیں گے۔ باپ کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا باپ۔ تو سدس اور نصف 2 حصے ہیں، تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 کا نصف 3 بیٹی کو دے دیں گے، اور 6 کا سدس 1 باپ کو ملے گا۔ پھر ایک حصہ بچ جائے گا تو وہ عصبہ کے طور پر بھی 2 حصے بچ جائیں گے، تو عصبہ کے طور پر باپ کو مل جائیں گے۔ اس طرح 6 حصے پورے ہو جائیں گے۔ پھر اب اس کے بعد بیٹیاں 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ تو مسئلہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹیاں 2 ہیں اور دادا زندہ ہے۔ تو اب یہاں پر باپ زندہ نہیں ہے، دادا زندہ ہے، تو دادا بھی باپ کی جگہ ویسے ہی عمل کرے گا، جیسے اس کو ویسے ہی حصہ ملے گا جیسے باپ کو ملتا تھا۔ تو بیٹی کو ثلثان ملے گا، 2/3 ملے گا کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں، اور دادا یہاں پر سدس بھی ملے گا دادا کو، اور عصبہ بھی بنے گا۔ تو مسئلہ وہی 6 سے بنائیں گے۔ 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے، 2/3۔ 6 کا 2/3 4 ہوتا ہے، تو 4 حصے 2 بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور بچا ہوا سدس، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، تو 1 حصہ سدس کے طور پر دادا کو ملے گا۔ پھر 1 حصہ بچ جائے گا بطور عصبہ کے، دادا کو مل جائے گا، تو دادا کو یہاں پر 2 حصے ملیں گے۔ اب پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور عبارت ہے وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الذُّكُورِ۔ اچھا، یہاں تک جو بات ہم نے دیکھی کہ ایک بیٹی ہوگی تو نصف، اور 2 یا زیادہ ہوں گے تو ثلثان یعنی 2/3۔ اب آگے یہ بتلا رہے ہیں وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الذُّكُورِ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، یعنی 4 مرد ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو عصبہ بناتے ہیں، وہ خود بھی عصبہ ہیں اور اپنی بہنوں کو بھی عصبہ بناتے ہیں۔ فَيَمْنَعُونَ الْفَرْضَ، تو وہ ان کے جو مقررہ حصے ہیں وہ اس سے روک دیتے ہیں۔ یعنی یہ مرد ایسے ہیں 4 آنے والے جن کا ذکر ابھی ہونے والا ہے، وہ اپنی بہنوں کو عصبہ بنائیں گے، اور ان کا جو مقررہ حصہ ہے وہ مقررہ حصے سے روک دیں گے، بلکہ مقررہ حصے کی بجائے ان کو، عورتوں کو، عصبہ کے طور پر حصہ ملے گا۔ وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرَثُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،
اور ان میں حصہ تقسیم کریں گے کس طرح ما ورثو، جو وہ وارث بن رہے ہیں اس طرح تقسیم کریں گے کہ للذکری مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ملے گا، یعنی مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ ملے گا جب اس طرح وہ اسبا بنیں گے۔ وہم، اور جو چار مرد جو اپنی ساتھ والی بہنوں کو اسبا بناتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہم الابن، بیٹا ہے میت کا بیٹا، وابنہ، اور میت کے بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا۔ تو میت کا بیٹا اگر ہوگا تو وہ اپنی بہن کو اسبا بنائے گا، پھر وابنہ یعنی میت کا پوتا اگر ہوگا تو وہ اپنی بہن کو اسبا بنائے گا، والاخ من الابوین، تو اور اگر میت کا سگا بھائی ہوگا تو وہ اپنی بہن کو اسبا بنائے گا، او من الاب، اور جو میت کا علاتی بیٹا ہوگا یعنی باپ کی طرف سے جو سونتیلا بیٹا ہوگا جن کا باپ کامن ہے اور دوسری ماں ایک ڈیفرنٹ ہے، تو ایسا بھائی اپنی بہن کو اسبا بنائے گا۔ تو اب یہاں پر ہمیں جس سے کام ہے وہ ہے بیٹا جو ہے بیٹی کو اسبا بنائے گا، یعنی میت کا بیٹا اگر ہوگا تو وہ بیٹی کو اسبا بنائے گا۔ ابھی ہم نے یہ بتلایا تھا کہ بیٹی کو نصف ملے گا یا ایک ہو، اور بیٹی کو ثلثان ملے گا اگر دو ہو، لیکن اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی آ جائے، میت کی بیٹی بھی ہے میت کا بیٹا بھی ہے، تو بیٹی کو نصف اور ثلثان نہیں دیں گے بلکہ وہ اسبا بن جائے گی۔ اب اس کی کیا صورت بندی ہے مسئلہ یہاں پر دیکھ لیجئے آپ، کہ مرنے والی عورت کا نام فاطمہ ہے، اس کی بیٹی زندہ ہے اور اس کا بیٹا زندہ ہے، دونوں ایک ایک ہے۔ تو ہم نے یہ بتلایا تھا للذکری مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو ہم یہاں پر دو حصے دیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ دیں گے، مرد کو عورت کے دو حصوں کے برابر حصہ ملے گا، تو بیٹے کو یہاں پر دو حصے ملیں گے، بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، تو یہ دونوں بھی اسبا بنیں گے۔ تو ٹوٹل 3 حصے ہمیں چاہیے، تو میت کے مال کے 3 حصے کر دیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ، بیٹے کو 2 حصے مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر اب پوتی کے مسائل آ رہے ہیں، وہ بنات الابن، اور رہی پوتیاں کا بنات الصلب سواؤن، تو وہ بیٹی کی ہی طرح ہیں، ان لم یکن للمیت ولد من صلبہ، اگر میت کا سگا بیٹا نہ ہو، میت کا اپنا بیٹا اگر نہیں ہے یا اس کی بیٹی نہیں ہے، ولد سے یہاں پر ہم بیٹا اور بیٹی دونوں مراد لے رہے ہیں، بیٹا اور بیٹی دونوں نہیں ہیں، تو ہم جو ہے جو پوتی ہوگی اس کو بیٹی کی ہی طرح حصے تقسیم کریں گے۔ للواحدۃ النصف، ایک اگر ہوگی تو نصف دیں گے، وللثنتین فصاعدا الثلثان، 2 یا زیادہ ہوں گے تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 مال دیں گے۔ پوتی اگر ایک ہو تو نصف ملے گا، جبکہ میت کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا اور بیٹی نہ ہو۔ تو یہاں پر مرنے والی عورت کا نام فاطمہ ہے، پوتی زندہ ہے اس کی اور چچا زندہ ہے، تو پوتی کو نصف ملے گا اور چچا اسبا بنے گا۔ تو نصف ایک ہی عدد ہے، مسئلہ 2 سے بنائیں گے، میت کے مال کے 2 حصے کریں گے، 2 کا نصف 1 ہوتا ہے، پوتی کو دے دیں گے، چچا کو بطور اسبا کے بچا ہوا مال 1 حصہ مل جائے گا۔ اب پوتیاں 2 یا زیادہ ہوں تو ثلثان یعنی 2/3 مال ملے گا، جبکہ میت کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا اور بیٹی نہ ہو۔ تو مسئلہ دیکھ لیجئے، پوتیاں 2 ہیں اور باپ زندہ ہے، تو اب پوتیوں کو ہم یہاں پر ثلثان دیں گے اور باپ کو سدس اور اسبا دونوں حصے ملیں گے، سدس بھی ملے گا اور وہ اسبا بھی بنے گا۔ تو ثلثان ہے یہاں پر اور سدس ہے، تو چھوٹے عدد سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، ثلثان سدس چھوٹا ہے تو اس کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنائیں گے، 6 سے مسئلہ بنائیں گے، 6 کا ثلثان 6 کا 2/3 4 ہوتا ہے، پوتیوں کو دے دیں گے، اور باقیہ 6 کا سدس جو ہے 1 ہوتا ہے، تو 5 حصے ہو گئے اس طرح۔ پھر اسبا بھی بن رہا ہے باپ، تو 1 حصہ بطور اسبا کے 1 حصہ، بطور سدس کے 1 حصہ، ٹوٹل 2 حصے باپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الذُّكُورِ، وہی بات جو بیٹیوں میں بتلائی تھی کہ 4 ایسے مرد ہیں جو اپنی بہنوں کو اسبا بناتے ہیں، تو بیٹیوں کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میت کا بیٹا اگر زندہ ہے تو وہ بیٹی کو اسبا بنائے گا، تو یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ میت کا اگر پوتا زندہ ہے تو وہ پوتی کو اسبا بنائے گا، تو پوتا پوتی کو اسبا بنائے گا۔ مرنے والی عورت کا نام فاطمہ ہے، پوتا زندہ ہے اس کا اور پوتی زندہ ہے، تو دونوں بھی اسبا بنیں گے۔
پوتے کو 2 حصے ملیں گے، پوتی کو 1 حصہ۔ تو جملہ 3 حصے ہمیں چاہیے، میت کے مال کے 3 حصے کریں گے، پوتے کو 2 حصے ملیں گے، یہاں پر پوتے کو 2 آنا چاہیے، پوتی کو 1 آنا چاہیے، کچھ غلطی ہو گئی یہاں پر، پوتے کو 2 حصے اور پوتی کو 1 حصہ یہاں پر ملے گا۔ اب پھر اس کے بعد اور بھی مسائل ہیں پوتی سے ریلیٹڈ، بڑے اہم مسائل ہیں۔ اجمع اہل العلم على ان البنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن، کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر بیٹیوں میں 2/3 مال پورا ہو جائے، بیٹیاں بھی زندہ ہے اور پوتیاں بھی زندہ ہے، تو اگر بیٹیاں زندہ ہوں گی تو ان کو 2/3 مال آپ پہلے دے دیں گے۔ اب جب 2/3 مال ان میں پورا ہو گیا تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ بیٹیوں میں ثلثان پورا ہو جائے تو پوتیاں ساخط ہو جائیں گی۔ تو اب اس کا مسئلہ دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرنے والی عورت کا نام عائشہ ہے، اس کی پوتی زندہ ہے اور 3 بیٹیاں زندہ ہے، تو پوتی ساخط ہو جائے گی، بیٹیوں میں ثلثان ملے گا۔ پھر یہاں پر چچا بھی ہے، چچا عصبہ بنے گا، تو مسئلہ ہم 3 سے بنا رہے ہیں، ثلثان 3 کا 2/3، 3 کا 2/3 2 ہوتا ہے، 2 بیٹیوں کو دے دیں گے، پوتیاں تو ساخط ہو جائیں گی، اور چچا کو بطور عصبہ کے 1 حصہ بچا ہوا مل جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر اور بھی مسائل پوتیوں سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، اب پچھلے کلپ میں آپ کو پچھلے سلائیڈ میں یہ بتلایا تھا کہ بیٹیاں اگر زیادہ ہوں گی، 2 یا زیادہ ہوں گی، تو اور ان میں ثلثان پورا ہو جائے گا، 2/3 پورا ہو جائے گا، تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں فَإِن كَانَتْ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر بیٹی ایک ہو، وَبَنَاتُ الْإِبْنِ، اور پوتیاں زیادہ ہو، بیٹی تو ایک ہی ہے لیکن پوتیاں ہیں، فَلِبْنَةِ الصُّلْبِ نِصْفٌ، تو جو بیٹی ہوگی اس کو نصف دے دیں گے، وَلِبَنَاتِ الْإِبْنِ وَاحِدَةٌ، اور جو پوتیاں ہیں ان میں واحدتاً کانت، اگر وہ ایک ہوں او اکثر، واحدتاً کانت او اکثر، پوتیاں اگر ایک ہوں یا زیادہ ہو، السدس تکملۃ الثلثین، تو بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو نصف دے دیں گے، اور پوتیاں اگر ایک ہوں یا زیادہ ہوں تو ان میں سدس دیا جائے گا، یعنی بیٹی کو آپ ہاف دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو بچا ہوا پارٹ ہے، سدس 1/6 جو بچا ہوا ہے، وہ پوتیوں کو دے دیں گے 2/3 پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس رول یہ ہے کہ بیٹی ہو یا پوتی ہو، دونوں میں 2/3 سے زیادہ مال تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بیٹی ہو یا پوتی ہو 2/3 سے زیادہ مال پورا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو نصف دے دیں گے، اور بقیہ جو ہے پوتیوں میں تقسیم کر دیں گے، اور بقیہ مال 1/6 ہوگا۔ تو بیٹی ایک ہو اور پوتیاں ہوں تو بیٹی کو نصف اور پوتیوں کو سدس یعنی چھٹا حصہ 1/6 مال ملے گا۔ اب یہ مسئلہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ مرنے والی عورت کا نام عائشہ ہے، 2 پوتیاں ہیں اور 1 بیٹی ہے اور چچا ہے، تو پوتیوں کو سدس ملے گا اور بیٹی کو نصف ملے گا، چچا عصبہ بنے گا۔ تو 2 حصے ہیں ہمارے پاس، نصف اور سدس، تو سدس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے، 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، پوتیوں میں 1 حصہ تقسیم کر دیں گے اور بیٹی کو نصف ملے گا، 6 کا نصف 3، اب تو اب یہاں پر 3 بیٹی کو دے دیا، پھر پوتیوں کو 1 دے دیا، ٹوٹل 4 حصے تقسیم ہو گئے، بچے 2 حصے چچا کو بطور عصبہ ہونے کے مل جائیں گے۔ اب آگے دیکھیے، آپ یہ بتلا رہے ہیں، المغنی کی عبارت ہے، فَإِن كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْإِبْنِ ابْنٌ، اگر پوتیوں کے ساتھ بیٹا ہو، فی درجتہن، ان کے درجے میں، یعنی پوتی کے لیول میں برابر میں ایک اگر بیٹا ہوگا، کا اخیہن، جیسے ان کا بھائی ہے، یعنی میت کی جو پوتیاں ہیں ان کے ساتھ اگر میت کا پوتا بھی ہے، او ابن عمہن، اب یہ بھی پوتا ہی ہوگا لیکن ان پوتیوں کا کزن ہوگا، چچا کا بیٹا ہوگا ان کے، یا ان کے نیچے والے درجے میں ہوگا کہ پوتیاں تو ہیں، ان کے ساتھ بھائی ہے یا ان کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، یا ان کا بھتیجا ہے، تو میت کا پڑ پوتا ہے، کا ابن اخیہن، جیسے یہاں پر ان کا
पोतियों के भाई का बेटा भतीजा, और इब्नी अम्मिहिन्ना या उनके चचा का बेटा, और इब्नी इब्नी अम्मिहिन्ना या उनके चचा के बेटे का बेटा। तो नीचे जहाँ जितना आप दर्जे चले जाएंगे तो ये पोतियों के बराबर दर्जे में कोई अगर बेटा हो या उनसे नीचे के दर्जे में बेटा हो, उनका भतीजा हो या उनका पोता हो, यानी उनके भाई का पोता हो, असबहुन्ना फिल बाकी, तो ये जो बेटा होगा चाहे ये पोतियों के बराबर दर्जे में हो या उनके नीचे दर्जे में हो, तो वो उनको बाकिया माल में असबा बना देगा। अभी तो ये आपको ये बतलाया था कि भाई अगर बेटियों में सुलुसान यानी 2/3 माल तकसीम हो जाएगा तो वो महरूम हो जाएंगी, पोतियाँ महरूम हो जाएंगी। लेकिन अगर पोतियों के साथ उनके दर्जे में बेटा आ जाए, यानी उनके दर्जे में उन मय्यत का पोता आ गया पोतियों के साथ, या मय्यत का पड़पोता आ गया, या इसी तरह नीचे लक्कड़ पोता आ गया, तो ये सारे जो है इन पोतियों को असबा बना देंगे, ये महरूम नहीं होंगे। अगरचे आप ऊपर बेटियों को माल उनका सुलुसान पूरा मिल गया है, 2/3 माल मिल गया है, तो फ़जअला बैनहुम, तो अब ये जब असबा बन गई है, उनके दर्जे में बेटा आ गया या उनके नीचे के दर्जे में कोई लड़का आ गया, तो फ़जअला, तो वो बैनहुम उनमें माल तक़सीम होगा, बेटियों में और पोतियों में और इस लड़के में। कैसा उनमें माल कैसे तक़सीम होगा? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो ये उनको असबा बना रहा है। अब इनमें माल इस तरह तक़सीम होगा कि एक मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। तो अब यहाँ पर पोतियों के साथ उनके दर्जे में बेटा हो या उनके नीचे दर्जे में बेटा हो तो वो उनको असबा बनाएगा। वही बात यहाँ पर आपको बतला रहे हैं। तो मरने वाली औरत फ़ातिमा है, पोती ज़िंदा है उसकी और उसका पोता ज़िंदा है। तो अब ये पोती के दर्जे में ही पोता है, देखिए आप दोनों सेम दर्जे के हैं, तो पोती असबा बनेगी और पोता भी असबा बनेगा। तो पोते को 2 हिस्से देंगे, पोती को 1 हिस्से देंगे, तो टोटल 3 हिस्से मय्यत के माल के करेंगे और 1 हिस्सा पोती का होगा, 2 हिस्से पोते के होंगे। फिर एक और मसला देख लीजिए कि मरने वाली औरत का नाम आयशा है और उसकी 3 बेटियां हैं, पोती 1 है और पोता 1 है। तो बेटियों में 3 बेटियां हैं, 2 से ज़्यादा अगर बेटियां होंगी तो हमने मसला पढ़ा है कि उनको सुलुसान मिलेगा, 2/3 माल मिलेगा। तो अब होना क्या चाहिए था? सुलुसान यहाँ पे ख़र्च हो गया पूरा बेटियों में, तो अब पोतियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पोता आ गया तो ये उनको असबा बना देगा, ख़ुद भी असबा बनेगा और पोतियों को भी, अपनी साथ वाली जो है औरत उसको भी असबा बना देगा। तो अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही नाम का अदद है सुलुसान, तो सुलुसान का हमना मदद 3 होता है, तो 3 से मसला बना लेंगे। 3 का सुलुसान, 3 का 2/3 2 होता है, बेटियों में तक़सीम कर देंगे और बचे हैं 1 हिस्सा बचा है, तो उस 1 हिस्से को ऐसे हमने तक़सीम करना है कि 2 औरतों के हिस्से के बराबर एक आदमी को हिस्सा देना है, यानी इसको 2 हिस्से देना है और इसको 1 हिस्सा देना है। तो 1 में से हम इन दोनों में पहले 1 तक़सीम करेंगे और इस तरह तक़सीम करेंगे कि इसको 1/3, पोती को 1/3 और पोते को 2/3 हिस्सा देंगे। तो वही बात जो पीछे आपको बतलाई थी वही इबारत यहाँ पर लिखी है, उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन आएगा, बात और खुलकर आपको समझाएंगे। पोतियों के साथ उनके दर्जे में या नीचे वाले दर्जे में बेटा हो तो वो उनको असबा बनाएगा, यानी पोतियों को असबा बनाएगा। तो मसला एक और आ रहा है यहाँ पर, बेटी है, बेटियाँ 3 हैं, पोती है और परपोता है। तो अब ये पोती के नीचे वाले दर्जे में है, देखिए आप, तो बेटी को तो सुलुसान मिल जाएगा। अब सुलुसान हो गया तो अब इन दोनों, ये परपोता इस पोती को असबा बना देगा, ये दोनों भी असबा बनेंगे। तो सुलुसान है तो मसला 3 से बनाएंगे, 3 का सुलुसान 2 होता है, बेटी को दे देंगे 2 हिस्से और बचा हुआ 1 हिस्सा इन दोनों में तक़सीम हो जाएगा, पड़पोते को और पोती को। पोती को 1/3 हिस्सा देंगे और पड़पोते को 2/3। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मर्द को
دو عورتوں کے برابر حصے ملیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور عبارت آ رہی ہے المغنی کی، وابن ابن الابن یعصب من فی درجتہ، یعنی میت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا، میت کا یہ تو بیٹا ہے، پوتا، پھر پڑ پوتا، تو پڑ پوتا یعصب من فی درجتہ من اخواتہ، اپنے درجے میں یعنی جو پڑ پوتیاں ہوں گے ان کو اسبا بنائے گا بہنوں میں سے جو ہوں گی۔ وبنات عمہ، یعنی صرف بہنوں کو ہی نہیں بنائے گا، وبنات عمہ، بلکہ اپنے چچا کی بیٹیوں کو، تو ہے تو پڑ پوتا، تو پڑ پوتیوں کو بھی اسبا بنائے گا اور اوپر والیوں کو بھی اسبا بنائے گا، صرف ایک درجے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اوپر کے درجے کو بھی اسبا بنائے گا، تو پوتیاں بھی اسبا بنیں گی، یعنی یہ بیٹے کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی اسبا بنیں گی۔ وبنات ابن عم ابیہ، یعنی اس کے باپ کے چچا کی بیٹی، اس کو بھی باپ کے چچا کے باپ کی بیٹی، اور ایک اوپر درجہ بھی اگر چلے جائے تو بھی اس کو بھی وہ اسبا بنائے گا۔ علی کل حال، اب یہ میں آپ کو یہاں پر ایک چارٹ بتلاؤں گا، وہ چارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر حال میں یہ اسبا کیسے بنا رہا ہے۔ وَيُعَصِّبُ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ مِنْ عَمَّاتِهِ، اور اپنی پھپھوؤں کو بھی اسبا بنائے گا۔ وَبَنَاتُ عَمِّ أَبِيهِ، اور اپنے باپ کے چچا کی بیٹیوں کو بھی اسبا بنائے گا۔ وَمَنْ فَوْقَهُنَّ، اور جو ان کے اوپر درجے میں ہے، بِشَرْطٍ، اس شرط کے ساتھ، ان لا یکن ذوات فرض، کہ وہ ذوی الفروز نہیں ہونا، ذوات فروز میں سے نہیں ہونا چاہیے، ان کا مقررہ حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُسْقِطُ مَنْ هُوَ أُنزَلَ مِنْهُ، اور ان کو گرا دے گا، ان کو محروم کر دے گا جو اس بیٹے کے نیچے ہوگی، جو دوسروں کو اسبا بنا رہا ہے اپنے اوپر والوں کو، وہ اپنی نیچے والیوں کو محروم کر دے گا، جیسے کہ اس کی بیٹیاں ہیں اور اس کے بھائی کی بیٹیاں ہیں اور اس کے چچا کی بیٹیاں اور اس کے چچا کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں، تو ان ساروں کو، یہ جو سارے اس کے نیچے والے درجے میں ہیں، ان ساروں کو وہ محروم کر دے گا۔ تو یہاں پر چارٹ دیکھیے، آپ کو بات اور کھل کے سمجھ میں آ جائے گی۔ دو بیٹیاں ہیں تو دو بیٹیوں کو تو ثلثان مل جائے گا، اس کے بعد پوتی ہے، پھر پڑ پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے، پھر اس کے بعد سکڑ پوتی ہے، تو پڑ پوتا، پڑ پوتی اور پوتی دونوں کو اسبا بنائے گا، لیکن یہ جو سکڑ پوتی ہے، اس کے نیچے والی درجے والی، اس کو محروم کر دے گا۔ اب یہ پڑ پوتی چاہے اس کی سگی بہن ہو یا اس کے چچا کی بہن ہو، یعنی میت کے دوسرے بیٹے کی طرف سے ہو، یا یہ پوتی جو ہے اس کی پھپھو ہو یا اور کوئی دوسری پھپھو ہو، تو ان ساروں کو وہ اسبا بنائے گا۔ تو یہ مسئلے آگے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسئلے جب ہم حل کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پوتی ہے، پڑ پوتی ہے، سکڑ پوتی ہے، لکڑ پوتی ہے، چھکڑ پوتی ہے۔ تو اب یہاں پر 5 جنریشنز کی بات کر رہے ہیں، پوری ڈیٹیل میں جا کر آپ کو بات سمجھائیں گے کہ مسئلہ کیسے کیسے بنے گا۔ میت ہے، شاکرہ مرنے والی ہے، اس کا نام شاکرہ ہے مرنے والی عورت کا، چھکڑ پوتی ہے، لکڑ پوتی ہے، سکڑ پوتی ہے، پڑ پوتی ہے، پوتی ہے اور چچا ہے۔ تو جو پوتی چھکڑ پوتی ہوگی وہ ساخط ہو جائے گی، لکڑ پوتی بھی ساخط ہو جائے گی، سکڑ پوتی بھی ساخط ہو جائے گی، البتہ یہ پوتی جو ہے اس کو نصف ملے گا اور پڑ پوتی کو سدس مل جائے گا۔ اب یہ تکملۃ الثلثین کر رہے ہیں، یعنی 2/3 مال ان دونوں میں پورا ہوگا۔ یہاں سے اوپر والے درجے میں پوتی ہے تو اس کو نصف ملے گا، پوتی کو نصف ملے گا اور پڑ پوتی کو سدس، اور چچا اسبا بنے گا۔ باقی کے سارے ان کے نیچے کے درجے والی ساخط ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹا بھی نہیں ہے کوئی بھی۔ تو مسئلہ 6 سے بنا لیں گے، نصف اور سدس ہے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، پڑ پوتی کو دے دیں گے، 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، پوتی کو دے دیں گے، باقی اعمال بطور اسبا کے چچا لے جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر وہی چارٹ آئے گا، اس کو مزید حل کریں گے۔ پوتی ہے، پوتی کے ساتھ پوتا آ گیا، پڑ پوتی آ گئی، اور سکڑ پوتی آ گئی، لکڑ پوتی آ گئی، چھکڑ پوتی آ گئی۔
تو میت ہے، مسئلہ دیکھیے آپ، شاکرہ مرنے والی ہے، اس کی چکڑ پوتی ہے، لکڑ پوتی ہے، سکڑ پوتی ہے، پڑ پوتی ہے، پوتا ہے۔ تو چھکڑ پوتی ساخت، لکڑ پوتی ساخت، سکڑ پوتی ساخت، پڑ پوتی ساخت۔ اب یہ پوتے کے نیچے کے جتنے ہیں درجے والے وہ سب ساخت ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ پوتی اور پوتا دونوں اسبا بن جائیں گے۔ یہ اپنے ساتھ والوں کو اور اپنے اوپر والے درجے والوں کو اسبا بنا دے گا۔ تو اب یہاں پر پوتے کو 2 حصے اور پوتی کو 1 حصہ ملے گا۔ میت کے مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے جو ہے وہ پوتے کو ملیں گے اور پوتی کو 1 حصہ مل جائے گا۔ پھر وہی بات کو اور مزید حل کریں گے کہ یہاں پر دیکھیے پوتی ہے، پڑ پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے۔ تو یہ پڑ پوتا نیچے کے ساروں کو ساخت کر دے گا اور اپنے یہ ساتھ والی کو اسبا بنائے گا۔ دیکھیے اب مسئلہ، چھکڑ پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، پڑ پوتی، پڑ پوتا اور پوتی۔ تو یہ پوتی کو نصف مل جائے گا اور پڑ پوتا اسبا بنے گا اور پڑ پوتی بھی اسبا بنے گی۔ یہ سکڑ پوتی ساخت، لکڑ پوتی ساخت، چھکڑ پوتی ساخت۔ تو مسئلہ ہم 2 سے بنائیں گے کیونکہ ایک ہی عدد ہے۔ تو نصف پوتی کو دے دیں گے 1 حصہ اور پڑ پوتے کو 2/3 ملیں گے۔ اب نصف دے دیا تو 1 حصہ بچا، تو 2 حصے اس کو پڑ پوتے کو دینا ہے، 2/3 ہو گئے، ایک کے 2 حصے 2/3، پھر بچا ہوا 1/3 پڑ پوتی کو، باقی کے پورے ساخت۔ پھر وہی اس کو اور مزید حل کریں گے، وہی چارٹ آ رہا ہے کہ پڑ پوتی ہے، پڑ پوتی ہے، سکڑ پوتی ہے، سکڑ پوتا ہے۔ اب ایک درجہ نیچے میں آ گیا۔ پھر اب دیکھیے چھکڑ پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، سکڑ پوتا، پڑ پوتی اور پوتی۔ تو پوتی کو نصف ملے گا، پڑ پوتی کو سدس ملے گا، سکڑ پوتا اسبا بنے گا، سکڑ پوتی اسبا بنے گی اور یہ دونوں ساخت ہو جائیں گے۔ مسئلہ 6 سے بنائیں گے کیونکہ نصف اور سدس 2 عدد ہے، تو چھوٹے والے اس سے ہم مسئلہ بنا لیں گے 6 سے۔ پھر نصف 6 کا نصف پوتی کو، پھر 6 کا سدس پڑ پوتی کو اور یہ دونوں اسبا۔ اب 2 حصے بچ رہے ہیں، 3 اور 1 ہم نے دے دیے، تو 6 میں سے 4 جانے کے بعد 2 حصے بچ رہے ہیں۔ 2 حصوں کو ایسے تقسیم کرنا ہے کہ 2 حصے یعنی ایک بیٹے کو، سکڑ پوتے کو 2 سکڑ پوتیوں کے برابر حصہ دینا ہے۔ تو 2 کے 3 حصے کرنا ہے، 2 کے 3 حصے کرنا ہے اور 2 حصے سکڑ پوتے کو اور 1 حصہ سکڑ پوتی کو دینا ہے۔ تو 1/3 اس کو سکڑ پوتے کو ملے گا اور 1/3 سکڑ پوتے کو اور 2/3 سکڑ پوتی کو ملے گی اور باقی کے ساخت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو یہاں پر لکڑ پوتا آ گیا ہے تو یہ چھکڑ پوتی ساخت ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کیا بنے گا اب دیکھیے آپ کہ اب یہاں پر پوتی ہے، پڑ پوتی ہے، تو پوتی کو نصف ملے گا اور پڑ پوتی کو سدس ملے گا، تکملۃ الثلثین، ان دونوں میں 2/3 پورا ہو جائے گا۔ سکڑ پوتی ہے تو اب یہ لکڑ پوتا اپنے اوپر والے درجے والی کو بھی اسبا بنائے گا اور لکڑ پوتا بھی اسبا اور لکڑ پوتی بھی اسبا، چھکڑ پوتی ساخت۔ تو پھر مسئلہ وہی 6 سے بنائیں گے، 6 کا نصف پوتی کو، 6 کا سدس 1 حصہ پڑ پوتی کو اور باقی اب 4 چلے گئے حصے، یہاں پر 3 اور 1 4 چلے گئے، 2 حصے بچیں گے۔ یہ 2 حصے ان تینوں میں تقسیم ہوں گے، اس کو ڈبل حصہ ملے گا، اس کو 1 حصہ دے دیں گے اور ان دونوں کو ہاف ہاف دے دیں گے۔ اس طرح یہ یہاں پر تقسیم ہو جائے گی۔ پھر اب اس کے بعد آگے دیکھیے کہ میت ہے، پھر وہی چارٹ، چھکڑ پوتا ہے تو یہ اب دیکھیے کیا ہوگا کہ چھکڑ پوتی، سکڑ پوتی، لکڑ پوتی، تو یہاں پر پوتی جو ہے اس کو نصف دے دیں گے، پڑ پوتی کو سدس دے دیں گے، سکڑ پوتی اسبا بنے گی۔ اب یہ چھکڑ پوتا جو ہے یہ باقی کے یہ تینوں کو اسبا بنائے گا، چھکڑ پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، یہ تینوں کو وہ اسبا بنا دے گا۔ تو
چھکڑ پوتی بھی یہاں پر عصبہ آنا چاہیے، یہاں پہ ساخط غلط آ گیا ہے، یہ بھی یہاں پر عصبہ ہی بنے گی۔ تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے، 6 کا نصف پوتی کو دے دیں گے، 6 کا سدس 1 ہوگا پڑ پوتی کو، اور اب یہاں پر 2 حصے بچ رہے ہیں، تو 2 حصوں کو ہمیں ایسے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ دیکھیے آپ چھکڑ پوتا جو ہے اس کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، تو 1 2 حصے ہو گئے، 4 حصے ہو گئے، 5 حصے ہو گئے، تو ان چاروں میں 5 حصے بننا چاہیے، اور ہر ایک کو 1 1 ملے گا، لیکن چھکڑ پوتے کو 2 حصے ملیں گے۔ تو وہ کیسا بنے گا؟ 1 1 کو 2/5 حصہ ملے گا، لکڑ پوتی سکڑ پوتی کو، لیکن چھکڑ پوتے کو 4/5 ملے گا، کیونکہ اس کو للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے، یعنی مرد کو جو ہے 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، اور اس کو بھی 2/5 ملے گا حصہ۔ تو یہ ساخط نہیں ہوگی، یہ بھی عصبہ بنے گا، یہاں پر غلطی سے آ گیا ہے۔ تو اس طرح یہ مسئلہ ہم نے ڈیٹیل میں الحمدللہ حل کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔